میرے پیاروں تمہیں اتنا عرض کروں گا، اے نوجوانوں بڑی غفلت میں زندگی گزاری ہو، گزار رہے ہو، کبھی موقع نکالو اپنے رب کے قریب آؤ، قریب آؤ، تنہائی میں اللہ کو پکارو، اللہ سے باتیں کرو۔ ابھی دیکھو نا یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر ایک آدمی ٹرکی کا ہے جس کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی، وہ دعا مانگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے حضور سے بات کر رہا ہے، پتہ نہیں تم لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، اس طرح اشارہ کر کر کے دعا مانگ رہا، خوب رو رہا ہے۔ میرے پیار ایسی فریاد کرو نا، ایسے عاشق بنو نا، تب آپ دیکھو یہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ ہمارا حال یہ ہے ہم اپنے رب سے بہت دور ہو گئے، اتنے دور ہو گئے کہ بیان کرنے میں شرم آتی۔ اگر آپ کو میں کہوں باپو یہ پڑھو، قرآن کی آیت پڑھو یا اتنے دن کی نماز پڑھ لو اولاد ہو جائے گی، آپ سوچو گے یہ کیا حضرت بتائی کہ یہ دمدار حضرت نہیں ہے، تعبیر ایک لکھ دیتے پھٹ سے اولاد ہو جاتی۔ کیا جہالت کی زندگی جی رہے ہو، کس گمراہیت میں پھنس گئے ہو جا کر کے۔ یاد کرو رب کو، یاد کرو رب کو۔ کہا اے اللہ تیرا بندہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ رب کہتا ہے زکریا کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو؟ سنو تمہیں اللہ ایک بیٹا دے گا، سبحان اللہ، اور اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ سبحان اللہ، کیا رکھنا؟ یحییٰ۔ یحییٰ رکھنا، وہ تمہاری سلطنت کا وارث ہوگا۔ میرے پیارو یہ دعا مانگی زکریا نے کہا ایک ولیہ کے دربار میں بیٹھ کے مانگی تھی، کس سے؟ اللہ سے مانگی تھی، اور اللہ نے خوشخبری عطا فرمائی۔ آپ بھی بزرگوں کی بارگاہ میں جایا کرتے ہو، جاتے رہو۔ حال اتنا برا ہے کہ اجمیر شریف جاؤ گے کہ چھوٹا شریف جاؤ گے، ایک تو یہ موبائل سب سے بڑی آفت ہے۔ میں اکثر اپنے مریدوں کو کہتا ہوں پہلی حاضری دو موبائل میں سب گھر کمرے میں رکھ دو، کیا ضرورت ہے موبائل لے کے جانے کی؟ 3 دن رک رہے ہو، 3 گھنٹہ رک رہے، 1 گھنٹہ موبائل چھوڑ دو اور 1 گھنٹہ لو لگا کے جاؤ غریب نواز کی بارگاہ، اچھی بات ہے، دل سے جاؤ مختوم پاک کی بارگاہ۔ حال یہ ہے اے ابا دیکھو 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 آستانہ آئی وہ غریب نواز، ارے تو کہاں آیا ہے، کس کی بارگاہ میں آیا؟ کچھ لوگوں کی ویڈیو کالنگ دیکھنے کو ملتی ہے، اماں کہتے اے بیٹا اے دوپٹہ ہمیں صحیح کرے دو، کیا تم لوگ جاہل جیسی حرکت کر رہے ہو؟ بیٹا وہاں فرشتے ادب کے ساتھ آتے ہیں، اور تم لوگ موبائل چلا رہے ہو، کھٹا کھٹ چلا رہے ہو۔ کیا ہے نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، پھر پلٹ کے آ جاتے ہو کچھ نہیں ہوا۔ حضرت 40 دن کی چوچا شریف تھے، کچھ ہوا ہی نہیں پایا تو کہاں سے ہوگا؟ 40 دن انسان بن کے تھے کہ شیطان بن کے تھے؟ 1 دن کی حاضری تو اچھے سے لگا لو۔ میرا ایک سسٹم ہے آپ کو بتاؤں، پورا جیب خالی کر دو روم میں، موبائل روم میں چھوڑ دو، اب اتنا روپیہ لے کر کے جاؤ کہ جو تمہیں بانٹنے میں بھی مزہ ہے اور غائب بھی ہو جائے، چوری ہو جائے۔ میں سے چوری نہیں کہتا ہوں بزرگوں کی بارگاہ میں، غائب اگر ہو جائے تو مسکراتے ہوئے باہر نکلو۔ حال کیا ہے؟ ایک ہاتھ میں موبائل، ایک ہاتھ میں جیب پکڑے، ہاں 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 دیکھو، ارے تم خود بتاتے ہو کہ ولیوں کی بارگاہ میں چوری ہوتی، یہ سب عمل سے کوئی فائدہ تمہیں ملنے والا نہیں۔ اسی بارگاہ میں ایک جانے والا کچوچا شریف گیا، عبد الرحمن چشتی اس امید سے گئے کہ مجھے خضر سے ملاقات ہو جائے، یہ لوٹ کر کے گئے اور وضو کر رہے تھے، بغل میں ایک شخص غسل کر رہا تھا۔ عبد الرحمن چشتی وضو سے فارغ ہوئے، وہ شخص غسل سے فارغ ہوا، دونوں میں سلام کلام ہوا۔ عبد الرحمن چشتی پوچھتے ہیں آپ ہیں کون؟ کہا میں وہی ہوں جن کی تلاش میں تو اجمیر سے آیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کی تلاش میں تو اجمیر سے آیا ہے۔ کہا کون؟ کہا میں خضر علیہ السلام ہوں۔ مصافحہ کیا اور وہ محفل دکھائی کہ میرۃ الاسرار میں حضرت عبد الرحمن چشتی لکھتے ہیں کہ 27 محرم کی رات تھی، میں آستانے کی اولیاء مسجد میں بیٹھا تھا، ملاقات خضر سے ہوئی تھی، حجابات ہٹ گئے، میں نے اولیاء مسجد کے منبر پر
रहमते दो जहां को देखा और पूरी मस्जिद सहाबा और औलिया से भरी हुई नजर आई। मेरे प्यारो, इस अकीदत के साथ चलो, इस मोहब्बत के साथ चलो। लेकिन हाल तो इतना बेहाल है, गौसे आजम की गुलामी का पट्टा है, गौसे आजम के जिस्म पर पूरा सांप घूम गया, उनको पता ही नहीं चला कि नमाज में मैं था कि सांप कहाँ। और हमारा हाल मक्खी बैठिए नमाज की हालत मारना शुरू। क्यों? मच्छर भी तुझे देख रहा है कि तेरा कनेक्शन कितना जुड़ा हुआ है। जब कनेक्शन जुड़ता है ना, जैसे किसी महबूबा की याद में अगर आप खड़े रहोगे कि अभी यहां से गुजरेगी, जामिया सलाम करके जाएंगे, तुमको पता नहीं चलेगा, इमाम साहब सलाम करके जाएंगे, पता नहीं चलेगा, पूरा महल भाई तुझे सलाम किया, जवाब में काम मैंने तो सुना ही नहीं। क्यों? तेरी निगाह किसी और की तरफ थी। जब दुनिया में निगाह किसी और की तरफ हो, हम आने जाने वालों को देख नहीं पाते, उसके सलाम को सुन नहीं पाते। आना एक बार अपने रब से तो लो लगा ले, सुबह जाए पर लो तो लगा ले। वो रब तो सारा बनाए, तो एक कदम कोशिश करेगा कि आज मैं अपने घर से अपने अल्लाह से मिलने जा रहा हूँ, तो एक कदम निकलेगा, 70 कदम अल्लाह तेरे करीब आ जाएगा। तो लगा लो तो। हम तो अली वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं अली वाले, है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। मौला अली फरमाते मैं उस वक्त तक सर को सजदे से नहीं उठाना जब तक खुदा की तजल्लियात का मुशाहिदा ना करूं। सुभान अल्लाह। और इनका हाल क्या है? इमाम साहब का मिनट सेकंड गिनते हैं। यहाँ पे मुझे नहीं मालूम, गुजरात में तो है कि पहला सजदा इतना लंबा किया, दूसरा सजदा इतना छोटा कर दिया। ये हमारी नमाज का हाल है। ये अफसोस की बात है। उस कौम के हालात कभी नहीं बदलेंगे जब तक हम खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, आखिरी मैसेज ये है, जिंदगी में एक बार घर में जाना, पूरे कमरे को अंधेरे में करना, एक चटाई जमीन पर बिछाना और बिछा करके लेटना और अंधेरे में लेट करके सोचना, ऐसे ही तू अपनी कब्र में लेटेगा। अल्लाह, एक बार तसव्वुर कर लेना उस अंधेरे में आंख बंद करके। मेरे प्यारो, ये रास्ता है अल्लाह से करीब करने का। जी करो, इससे तुम गुनाह से बचते रहोगे। गुनाह की तरफ दिल जाएगा, आखिरत का खौफ तुम्हें गुनाह से रोक लेगा। और जब तक जामिया हो, आलिम हो, कोशिश कर ले तुम्हें सहाबा की अजमत समझाने को, अहले बैत की अजमत समझाने को, तुम समझ नहीं सकते उस वक्त तक जब तक तुम्हारे अंदर आखिरत का खौफ पैदा नहीं। लेकिन जब तुम समझ जाओगे कि मुझे एक दिन दुनिया से जाना है और कब्र में कोई आने वाला नहीं है, तब तुम हक की तलाश में लग जाओगे। ये बार बार ये कब्रिस्तान, ये मौत हमें दावत देती है, ऐ बंदे खुदा अपना दिल दुनिया में ना लगा। ये मिलाद का मौका है, मिलाद की महफिल है, मिलाद है। प्यारे आका ने मिलाद मनाई, रोजा रखा। वो सहाबा ने पूछा, हुजूर आज के दिन रोजा क्यों रखा? आपने फरमाया कि आज के दिन मैं पैदा हुआ, आज के दिन मुझ पर कुरान नाजिल हुआ, आज के दिन मुझे बज़ाहिर नबूवत हासिल हुई। वो दोशंबा का दिन है। आप फरमाते इसलिए मैं रोजा रखता हूँ। ये रोजा रखा क्यों? आखिरत की वजह से, आखिरत की वजह से। यारो आखिरत के करीब आओ, आखिरत से जुड़ो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में, सुनने सुनाने में कोई कमी हुई हो, गलती हुई हो, माफ करना। और प्यारो, एक बहुत ही खुराफात हमारे समाज में जो जारी है वो ये है कि अभी नई नई टेक्नोलॉजी आई है कि 3D के जरिए पूरे इंसान का पुतला बनाया जा रहा है और नौजवान लड़के बना रहे हैं। मेरे प्यारो,
تصویر پر تو مسئلہ ہی مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو پا رہا ہے. یہ وہ تصویر یہودی بنا رہے ہیں 3D میں جو آپ کا مجسمہ تیار کر رہا ہے. یہ سخت حرام ہے, یہ سخت حرام ہے, یہ سخت حرام ہے. ایسی ہی تصویر کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کہے گا روح ڈالو اس کے اندر, روح پھونکو اس کے اندر. تو خدا را نوجوانوں, ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے چکر میں آ کر کے اپنے بچوں کا, اپنے پیر کا, اپنے امام کا, اپنے عالم کا, اپنی بیوی کا, اپنے ماں باپ کا پتلا مت بنوانا. اگر بناؤ گے تو قسم خدا کہ تم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار رہو گے. یہ دنیا ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے, یہ علماء ہمیں جنت کا پیغام دے رہے ہیں. یہ علماء ہمیں قرآن و سنت سے تمہیں جوڑ رہے ہیں. اب دنیا میں رہ کے تمہیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ جنت کی طرف جانا ہے کہ جہنم کی طرف جانا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری وقت میں ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہتھیلی پر آگ کا کوئلہ رکھنا, کوئلہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. میرے پیارو, ایسے دور سے اسلام اور ہم لوگ گزر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ثابت قدم ہونے کی توفیق عطا فرمائے, دین میں استقامت عطا فرمائے, ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر طرح کی وبا اور بلا سے محفوظ فرمائے. میرے جملے اگر کسی کو طنز لگے ہوں, اللہ مجھے معاف فرما کے ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. اہل سنت پر استقامت مسلک اعلیٰ حضرت پر زندگی اور موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام.